بحث. بحث اسبات فعل ماضی مطلق معروف. اچھا آگے ہے اجتنبتن. تو بھائی ظفر اقبال صاحب بتائے اجتنبتن کا کیا ترجمہ ہے؟ اجتنبتن پرہیز کیا تم سب عورتوں نے. اجتنبتن ٹھیک ہے. پرہیز کیا تم سب عورتوں نے. سیغہ جمع مؤنث غائب فی مؤنث بعض حاضر. اسباب فعل ماضی معروف. حاضر کا تم صیغہ ہے نا. حاضر جمع. جی جی جمع اچھا حاضر. اگر یہ جی جی اجتنبتن ہو جائے تو پھر اجتنبتن 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 ہو پرہیز جائے تو پھر کیا ہو؟ مجبول ہو جائے. تو پرہیز کیا گیا یہ جمع ان سب جمع عورتوں نے. مؤنث حاضر. یہ مجہول ہو جائے. مجہول کس طرح آئے گا اجتنبتن سے؟ پرہیز کیا گیا ان سب عورتوں نے. پرہیز کیا ان لفظ سب کیا عورتوں ہے؟ نے. اجتنبتن یہ آئے گا اجتنبتن. اجتنبتن آئے گا نا. تا پہ بھی ضم اجتنب. آئے گا. جی استاد. صرف نون پہ کسر آئے گا. باقی تمام حروف متحرکہ پہ ضم آئے گا. جی استاد. اچھا صیغہ جمع صیغہ کون جمع سا ہے؟ مؤنث حاضر. صیغہ بحث. جمع مؤنث حاضر. بحث اسبات فعل ماضی مطلق مشہور. اچھا بھائی عبد الرحمن صاحب بتائیں ما ترکہ کا کیا ترجمہ ہے؟ ما ترک ما ترک ما ترک ما ترک. ما چھوڑا اس ترکہ ایک نہیں چھوڑا اس ایک مرد نے. صیغہ فعل ماضی حضرت کیا ہوتا ہے پہلے صیغہ وہ؟ بتائیں. جی جی صیغہ ما ترکا. میں بتاؤں سر. اصل یہ پہلا نہیں. سیکھا نا واحد مذکر غائب والا. ہاں واحد واحد مذکر غائب. مذکر غائب والا بحث سیکھا ہے. بحث نفی فعل ماضی معروف. کیا؟ بحث نفی فعل ماضی معروف. اس سے آپ مجہول بنا سکتے ہیں. نفی مجہول. جی جی ما طریقہ ہو جائے گا سر. ہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا پھر؟ پھر اس کا ترجمہ حضرت ہو جائے گا نہیں چھوڑا گیا اس ایک مرد نے. نہیں چھوڑا گیا وہ ایک مرد. وہ ایک بار جی جی وہ ایک. ہاں صیغہ واحد مذکر غائب. بحث بحث نفی فعل ماضی مجہول. اچھا منعنا. بھائی محمد ارسلان صاحب بتائیں. منعنا. کس چیز کا مناسب جی؟ منعنا کا ترجمہ اور صیغہ. منعنا جی جی میں بتاؤں. منع 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 کیا گیا. منع منع کیا گیا میں ایک مرد ایک عورت. نہیں منعنا. ہم سب عورتوں نے. میں بتاؤں منع کیا ہم سب عورتوں نے. ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. ٹھیک ہے جمع مؤنث منعنا حاضر. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب. منعنا کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے جمع مذکر مؤنث متکلم. جمع مذکر مؤنث نہیں ہے. یہ جمع ٹھیک ہے جمع مؤنث مذکر غائب ہے. مؤنث متکلم. مذکر نہیں ہے مؤنث ہے. جمع مؤنث غائب. منعنا کے ساتھ الف نہیں ہے. منعنا ہے جمع بس. مؤنث غائب. ہاں تو پھر کیا ترجمہ آئے گا؟ جی مؤنث غائب. ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ منع کی گئی وہ کئی عورتیں ہیں. اچھا اور بحث. بحث اس بعد فعل ماضی معروف. اسے آپ مجہول بنا سکتے ہیں. جی منعنا. منعنا. اور نفی معروف. اس بات کون سے ساجی؟ نفی معروف. ما منع ما منع منعنا. ما منعنا. اور نفی مجہول.
ما منعنا. اچھا پھر یہ جیم نمبر پر ہے فقرات ذیل کو عربی میں ادا کرو. میں سب سے پہلے میں نے نہیں روکا، تو بھائی محمد جلیل صاحب بتائیں اس کی عربی کیا آئے گی؟ اس کی عربی میں نے نہیں روکا. نہیں سمجھ رہا. روکنے کے لیے المنع لفظ آتا ہے. میں بتاؤں. ما ملعونہ. ما ما منعت. ما منعت صیغہ واحد مذکر متکلم. متکلم بحث یا مؤنث متکلم. استاد جی ما منعنا نہیں ہوگا. ما منعت ہے نا، واحد متکلم کا صیغہ ہے. جی استاد. باس نفی فعل ماضی مطلق معروف. اچھا پھر ہے ان دو مردوں نے روکا. بھائی خرم زمان صاحب، ان دو مردوں نے روکا. منعتم منعت تو حاضر کا صیغہ ہے. منعا ما منعتم ما تو نہیں ہے، یہ تو نفی تو نہیں ہے، اس بات ہے. ان دو مردوں نے روکا. طارق قلم میں بتاؤں. بھائی ٹائم معاوض نہیں آ صاحب رہا. بتائیں. جی استاد جی، منعنا ہے. کیا منعا؟ منعنا. منعنا نہیں، منعا. ایک کا اضافہ ہوگا. صیغہ تثنیہ مذکر غائب. باس اس بات فعل ماضی مطلق معروف. بھائی محمد مہران صاحب بتائے ان سب عورتوں نے پرہیز کیا. پرہیز کے لیے اجتناب لفظ آتا ہے. اجتناب. اجتنبتن. جی اجتنبتن استاد جی. منعتن تو حاضر کا صیغہ ہے، تو غائب کے بارے میں. اجتناب پرہیز. اجتنبتن. جی بھائی محمد اسامہ بتائیں. استاد جی میں بتاؤں. اجتنبنا استاد جی. جی اجتنبتن نہیں ہے تو استاد جی. کیا ہوا؟ ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، کیا آئے گا عربی؟ اجتنبنا. میں جی بتاؤں سر. بتائیں. میں بتاؤں. منعتن سے آئے گا. منعتن تو حاضر کا صیغہ ہے، تو غائب کے بارے میں. اچھا ان سب عورتوں نے پرہیز کیا. منعنا. منعنا جی ہاں. صیغہ تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. متکلم کہاں سے آیا؟ کیا کہتے ہیں ان سب عورتوں نے پرہیز کیا. جی جی ان سب. جمع مؤنث غائب. جمع یا مؤنث مؤنث غائب. غائب. بحث بحث اس بات بات. فعل ماضی معروف. پھر کہتے ہم نے نہیں چھوڑا. نور الامین صاحب بتائیں ہم نے نہیں چھوڑا. جی حضرت. ہم نے نہیں چھوڑا، اس کی عربی کیا ہے؟ ما ترکنا. ما ما ترکنا. ترکنا. جی ما ترکنا ہوگا نا.
جی جی سیگا ہوں یہ سیگا تسنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بحث بعض فعل ماضی مطلق بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول کے لیے معروف کے لیے سوری. معروف کے لیے. تو جی پھر جی اس کے بعد آخری لفظ ہے ان دو عورتوں نے جانا. محمد عاکف بھائی بتائیں. ان دو جی عورتوں نے استاد جی. جانا. استاد جی یہ ہے مؤنث مثنیٰ غائب. اس کی عربی کیا ہے؟ جانے کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتا ہے استاد جی؟ جاننے کے لیے علم آتا ہے. علم. علم. علم تنا. علم تنا. ان دو عورتوں نے جانا. میں بتاؤں سر میں بھائی راشد صاحب بتائیں. جی استاد جی جانے کے لیے کیا استعمال جانے کے لیے علم آتا ہے. عین لام میم. ان دو عورتوں نے جانا علم ہونا. علمنا کیا علمنا تو استاد جی عالم آتا ہوگا. ہاں علمتا آئے گا. صیغہ ہاں علم تسنیہ مؤنث غائب. بحث تسنیہ مؤنث غائب. بحث کون سا ہے؟ فعل ماضی استاد جی. بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف. تسنیہ مؤنث غائب. بعض اچھا اثبات فعل اس ماضی. صفحے پر جو سوالات ہیں نا جو ابھی ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ یہ سارے جی سوالات آپ لوگ الگ الگ حل کر دیں. اس سوال نمبر 1 جو ہے الف کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے افعال ذیل کی چاروں گردانے مندرجہ نقشہ بالا معنی بیان کرو. تو اس کے لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. بس آپ اس کو ویسے گردانے کریں فارغ اوقات میں اور اس کے ترجمے وغیرہ سیکھ. پھر اس کے بعد جو الفاظ ہے با الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو. تو یہ الفاظ آپ لوگ ایک طرف لکھ کے اور دوسری طرف کے ترجمے لکھ سمجھ کے تیسری جگہ ان کے صیغے لکھ کے. تو اس طرح آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ فعل ماضی کی گردان سمجھ میں آئے گی. جو جیم نمبر پر ہے فقرات ذیل کو عربی میں ادا کرو تو یہ بھی اسی ترتیب سے پہلے اردو لکھ کے پھر ساتھ میں عربی اور پھر صیغہ بھائی اور چلو پھر نماز بحث. بستے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ خود مشق کے لیے ماضی کی صیغے خود بناؤ اور اس کے ترجمے کر لیا کر. قرآن سے بھی آپ لے سکتے ہیں کسی حدیث کی کتاب سے یا کسی عربی کی کتاب سے بھی آپ لے سکتے ہیں. کوئی بھی فعل ماضی کا صیغہ سامنے آ جائے تو آپ سوچ لیں اس کا کیا ترجمہ آئے گا کون سا صیغہ ہے کون سا باس. اس طرح کبھی اردو کی کوئی کتاب ہے یا اردو میں کوئی بات کرے فعل ماضی کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی آپ سوچ لیں کہ بھائی اس کی عربی کیا آ سکتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا اور بحث اور صیغہ کیا آئے گا. سر چند دن مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ گردان سمجھ میں آئے گی. کیونکہ صرف سے مقصود صرف گردان یاد کرنا تو نہیں ہے نا بلکہ اس سے مقصود تو قرآن اور حدیث سمجھنا ہے. اور قرآن اور حدیث میں تو صرف فعل یفعلوا والا گردان تو نہیں آئے گا. اس میں تو مختلف گردانیں آئیں گی. تو اس لیے مشق جب ہو جائے تو پھر قرآن میں جہاں بھی فعل ماضی کا صیغہ سامنے آئے گا تو آپ ماضی کا ترجمہ کریں. حدیث میں ماضی کا صیغہ ہے تو آپ ماضی کا ترجمہ کریں. تو اس کے لیے مشق ضروری ہے. فعل ماضی تو سب سے آسان گردان ہے. حضرت جو اس میں جو تدحرج جو تھا اس کا جو جب ہم مجهول بنائیں گے تو ساتھی داہرج کہتے ہیں نماز کا را ٹائم ہے تو ہو جا سکتے ہیں پھر
پھر باقی کلاس کی ریکارڈنگ سن لے وہ جن کی نماز 8:45 پہ. ہاں جی ابھی کون پوچھ رہا تھا؟ اچھا تدحرج کے بارے میں کون پوچھ رہا تھا؟ جی حضرت نظام الدین بات کریں. تو دحرج جب ہم اس میں مجہول بنائیں گے تو دحرج را کے اوپر زیر آ جائے گی جس کو 14 سیکھ بولیں گے. صحیح ہے. نیچے زیر آئے گا اور باقی تمام حروف متحرکہ پہ ضم آئے گا، پیش آئے گا، تو دو کیسے خریجہ حضرت بن اگر اس جائے کو گا. تھوڑا سا دوہرا دیں گے اگر؟ تو دال کے اوپر بھی تو دو پیش آئے گا. خریجہ میں جو آخری لفظ ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، صحیح. کیونکہ فعل ماضی مبنی ہے نا، اور مبنی کے آخر تبدیل نہیں ہوتا، تو آخری لفظ کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، چاہے معروف ہو، مجہول ہو، یا نفی معروف ہو یا نفی مجہول ہو. لیکن صحیح. آخری لفظ کے ساتھ جو لفظ ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے. آخری صحیح. لفظ کے جو پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی لفظ ہو اس کو کسرہ دیں گے. اور جی. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف متحرکہ ہوں، چاہے ان پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ان سب کے سب پر ضمہ لگائیں گے. صحیح. تو یہ ہو جائے گا تو قبل آخر کو دحرج. کسرہ دیں گے، باقی تمام حروف کو ضمہ دیں گے، مجہول بن جائے گا. صحیح ہے، دو کام کرنا ہے، ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے، باقی جی. جی. تمام حروف متحرکہ کو ضمہ دینا ہے، تو مجہول بن جائے گا. اب آپ صحیح. ساتھیوں میں کوئی لفظ بتائیں فعل ماضی معروف کے تاکہ ہم اسے مجہول بنائیں. جی کوئی بھی لفظ بتائیں. اب جیسے ہم نے عرفہ. جی اکرم تھا تو یہ ہو جائے گا اکرم. ایسے ہی ہے سر. ہم نے تو واحد مذکر غائب سے پہلے بنانا ہے نا، تو اکرمتا جیسے کے واحد مذکر غائب ہے اکرما. اس میں جو صحیح. آخری لفظ ہے میم، اس کو تو کچھ بھی نہیں کہنا. اب آخری صحیح. لفظ کے ساتھ کیا را کو کسرہ دیں گے. باقی حروف متحرکہ اس میں ایک ہی ہے، وہ شروع میں حمزہ ہے، کیونکہ کاف تو متحرک نہیں ہے نا، کاف تو ساکن ہے. جی. تو را کو کسرہ دیں گے اور حمزہ کو ضمہ دیں گے، تو اکرم بن جائے گا. فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول بن جائے گا. صحیح.